اس تے حملہ ہوا ہے. میزائل آج 10 مئی 05 AM F1 کا فائر. صبح 5:15 پر باڑمیر میں دھماکہ ہوا ہے. ناظرین، بھارت نے شکست تسلیم کر لی ہے. ہندوستان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا ہے. پاک فوج نے بھارت پر قہر ڈھا دیا، دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. درجنوں ایئر بیسز، ایئر ڈیفنس سسٹم اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، بلکہ ایک اور رافیل طیارے کا شاریرک شوشن بھی کر ڈالا ہے. بھارتی پائلٹ کو حراست میں لیے جانے کی اطلاع ہے. اور تو اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے پاکستان ڈیسک کے انچارج کو ہندوستان میں گھس کر پاک فوج نے ہلاک کر دیا ہے. پاک فوج نے صرف 5 گھنٹے میں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. بلکہ اس وقت مودی سرکار نہ صرف اپنے دیش بلکہ پوری دنیا میں مذاق بن چکی ہے. پاک فوج کے منہ توڑ جواب کے بعد مودی سرکار نے نہ صرف گھٹنے ٹیک دیے ہیں بلکہ اب بھارت نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم مزید تناؤ اور کشیدگی نہیں چاہتے. کل تک بڑھ کے مارنے والی انڈین گورنمنٹ اب امریکہ سمیت عالمی طاقتوں سے بھیک مانگ رہی ہے کہ وہ درمیان میں آئیں، ثالثی کرائیں اور پاکستان سے انہیں بچائیں. پاک فوج نے اتنا شدید رد عمل دیا ہے کہ بھارت کا گودی میڈیا خود فوجی اڈوں اور عملے کو پہنچنے والے نقصان کا اعتراف کر رہا ہے. ناظرین، پاکستان نے بیاس کے علاقے میں براہموس سٹوریج سائٹ اور بھارتی ایئر بیس ادھمپور اور پٹھان کوٹ ایئر بیس اور ادھمپور ایئر بیس کے علاوہ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر KG ٹاپ کو بھی تباہ کر دیا. صرف یہی نہیں، پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کیے گئے اڑی ایئر بیس کو جلا کر بھسم کر دیا، بلکہ پاکستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے بھارتی فوج کی اہم شخصیات کو بھی ٹھوک ڈالا. اس سب پر اس ویڈیو میں آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے. ناظرین، جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹرز میں آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے ٹاپ جرنیلوں کے ساتھ ایک بیٹھک لگائی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے. لیکن سپہ سالار نے اعلان کیا، ہم بزدل دشمن کی طرح رات کی تاریکی میں جواب نہیں دیں گے بلکہ جو کچھ کریں گے دن کے اجالے میں کریں گے اور ہندوستان کے اندر گھس کر کریں گے. نہ صرف مودی سرکار بلکہ پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ ہوا جو آنے والی نسلوں کو کتابوں میں پڑھایا جائے گا. صبح 4:30 بجے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد نعرہ تکبیر کی گونج میں پاک فوج نے آپریشن بنیان المرصوص یعنی آہنی دیوار کا آغاز کیا اور پھر پاک فضائیہ کے جان بازوں نے ہندوستان میں گھس کر قیامت بچا دی. مقبوضہ کشمیر سے لے کر دلی تک کوئی بھی شہر یا علاقہ پاکستان ایئر فورس سے نہیں بچ سکا. پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر کے ہائپرسونک میزائلوں نے آدمپور میں بھارت کا S-400 ریڈار ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا. ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت لگ بھگ $1.5 ملین ہے. اس کے علاوہ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے G ٹاپ کو بھی تباہ کر دیا گیا، جبکہ سپلائی ڈپو اڑی کو بھی تباہ کر دیا گیا. اس سے پہلے واجہ پاکستان آدمپور، بھٹنڈا، سورت گڑھ، مامون، اکھنور، جموں، سرسا اور برنالہ کی ایئر بیسز اور فیلڈز کو بھی تباہ کر چکی ہے. ایک طرف پاکستان کی فضائیہ ہندوستان میں گھس کر قہر ڈھا رہی تھی تو وہیں پاکستان آرمی نے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بھارت کی کئی چیک پوسٹوں کو تہس نہس کر ڈالا. پاکستان نے ہندوستان کی طرح اچانک سے رات کی تاریکی میں کوئی جواب نہیں دیا بلکہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پہلے ہندوستان پر فتح میزائل مارا اور باقاعدہ اس کی ویڈیو جاری کی. یہ ایک طرح سے اعلان جنگ تھا کہ مودی روک سکو تو روک لو، ہم آ رہے ہیں. اس کے بعد ادھمپور، گجرات سمیت مختلف مقامات پر اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا. دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے سوال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان آخر بھارت کو جواب دینے میں کیوں تاخیر کر رہا ہے. تو اس کے ایک بڑی وجہ شاید IMF کی قسط بھی تھی کہ کہیں امریکہ اور عالمی طاقتیں پاکستانی حملے کو جواز بنا کر اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں. لیکن جیسے ہی گزشتہ روز IMF کی قسط پاکستان کو ملی، حکومت پاکستان نے دوسرا کام یہ کیا کہ PSL کھیلنے کے لیے آئے غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان ایئر فورس کی نگرانی میں ملک سے روانہ کیا اور پھر بھارت میں گھس کر ایسا سبق سکھایا کہ مودی سرکار کی نسلیں تک یاد رکھیں گی. یہ کارروائی بھارتی جنگی جنون کے خلاف ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان کی جانب سے حملے سے پہلے پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ میں اعلان کیا تھا کہ بھارت ہمارے جواب کا انتظار کرو، اور پھر پاکستان نے جواب دے کر دنیا کو بتایا کہ یہ ہے پاک فوج. ناظرین، پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے کی گئی کارروائی منٹوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں پر مبنی تھی. ایسا نہیں تھا کہ پاکستانی طیارے بھارت میں گھسے اور چند منٹ میں لوٹ آئے. پاکستان کا یہ پورا آپریشن 5 گھنٹوں تک جاری رہا. اس میں بھارت کے 36 اہداف اور مقامات کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا.
پاکستان کی مسلح افواج نے ہندوستان پر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ انڈیا کا جنگی غرور زمین بوس ہو گیا۔ پاک فوج کی یہ کارروائیاں اعلیٰ تربیت، جدید ٹیکنالوجی اور بروقت فیصلہ سازی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پاکستانی سائبر ماہرین نے بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت بھارت کے درجنوں اہم ویب سائٹس کو ہیک کر لیا۔ ان میں کرائم ریسرچ انویسٹیگیشن ایجنسی، مہانگر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی، بھارت ارتھ موورز لمیٹڈ، ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ، بارڈر سیکیورٹی فورس، انڈیا کی منفرد شناخت اتھارٹی اور ہزاروں سرکاری کیمروں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ 70% بھارتی بجلی کا نظام معطل کر دیا گیا، جو دشمن کے مواصلاتی اور دفاعی ڈھانچے کو مفلوج کر گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے نیزا پیر سیکٹر کے سامنے دھرمسال 1، دانا 1 اور ٹیبل ٹاپ پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ دشمن کی متعدد دیگر پوسٹیں کو بھی مکمل طور پر مٹایا گیا۔ اس آپریشن نے نہ صرف زمینی بلکہ الیکٹرانک جنگ میں بھی پاکستان کی برتری ثابت کر دی ہے۔ پاکستان اپنے ہر قدم سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستانی مسلح افواج نہ صرف چکنا ہیں بلکہ دشمن کے ہر ہتھ کنڈے کو پیشگی ناکام بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی اس آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستان کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کرنے والی اہم شخصیات کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی ڈرونز نے نئی دلی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے وہ مراکز جہاں سے پاکستان کے خلاف ریاستی دہشت گردی کے منصوبے بنائے جا رہے تھے ان پر حملہ کیا۔ بھارتی حکومت کی کچھ اہم شخصیات جو مقبوضہ کشمیر کے ایک فوجی اڈے میں بیٹھ کر پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ایڈیشنل ڈی سی راج کمار، جو دراصل بھارتی ایجنسی را کا ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کا عہدیدار تھا، اس حملے میں اس کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان یا ہندوستان کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ آج ہونے والے آپریشن کے بعد بھارتی فضائیہ نے رافیل طیارے کے ساتھ پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی، جسے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم نے نہ صرف ناکام بنا دیا بلکہ ایک اور رافیل طیارہ گرائے جانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ بھارتی ایئر فورس کی رافیل کوئن اسکواڈرن شیوانگ سنگھ کو گرفتار کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ مختلف ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جس میں شیوانگ سنگھ کو ایجیکٹ کرنے کے بعد پاکستان میں گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان نے باضابطہ طور پر ان کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی اس منہ توڑ جوابی کارروائی کے بعد ہندوستان میں کھلبلی مچ گئی۔ بھارتی فوجی ترجمان کرنل صوفیہ کا پریس بریفنگ میں چہرہ دیکھنے والا تھا، شکست ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، بلکہ انڈیا کی جانب سے اس پریس کانفرنس میں شکست تسلیم بھی کر لی گئی۔ بھارتی ترجمانوں نے صاف لفظوں میں کہا، ہم اب مزید کشیدگی اور تناؤ بڑھانا نہیں چاہتے۔ پاکستان تو ویسے بھی پہلے دن سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ کشیدگی یا تناؤ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن بھارت نے جارحیت اور مس ایڈوینچر کا شوق پورا کر لیا اور پاکستان کے منہ توڑ جواب نے اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والوں کے چہروں پر کالک مل دی۔ اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان مودی سرکار کا ہوا، کیونکہ انہوں نے جیسا جنگی ماحول بنا دیا تھا، اب ہندوستان کا میڈیا اور عوام خود مودی سرکار سے ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ تھی آپ کی تیاری، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ناظرین، آپریشن بنیاد مرصوص نے صرف بھارت کو نہیں بلکہ پورے خطے کو ایک نئی حقیقت سے روشناس کرا دیا۔ پاکستان اب دفاع کے محدود دائرے سے نکل کر جارحیت کے مقابل فیصلے لینے کی مکمل سیاسی و عسکری صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک طرف بھارت سفارتی سطح پر دنیا کو ثالثی کے لیے پکار رہا ہے، وہیں پاکستان یہ پیغام دے چکا ہے کہ وہ جارحیت کا جواب صرف باتوں سے نہیں دے گا۔ مگر سوال اب بھی باقی ہے، کیا معاملہ ختم ہو گیا یا پھر یہاں سے ایک کشیدگی کا نیا سلسلہ شروع ہوگا جو ایٹمی جنگ پر پہنچ کر ختم ہوگا؟ کیا بھارت اس ہزیمت کے بعد سفارتکاری اور ٹیبل ٹاک کا راستہ اختیار کرے گا یا دوبارہ سے ایک اور ایڈونچر کی حماقت کر کے اپنا مزید مذاق بنوائے گا؟ ان سوالات کے جواب آنے والے دنوں میں واضح ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاک فوج نے صرف دشمن کو جواب نہیں دیا بلکہ ایک نیا اسٹریٹجک بیانیہ یا ڈاکٹرائن بھی بتا دی ہے، اور انتہا پسند مودی سرکار یہی زبان سمجھتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔